ایک بدقسمت لڑکی کے اغوا برائے توان کا کیس جو اس کی زندگی تباہ کرنے کا باعث بن گیا اور وہ عمر بھر کے لیے قیدی بن گئی۔ میری پوسٹنگ CI جمشید کوارٹر میں تھی۔ وہ بھی ایک اتوار کی صبح تھی۔ اس وقت کے CCPO کراچی طارق جمیل صاحب کا فون آیا کہ نیاز گلشن اقبال میں ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ میں راستے میں ہوں، ابھی وہاں پہنچو۔ میں SHO کی رہنمائی میں ایک بنگلے کے پاس پہنچا۔ اندر بنگلے کے لان میں کافی لوگ جمع تھے۔ ایک کونے میں طارق جمیل صاحب، اس وقت کے ہمارے DIG CIA منظور مغل صاحب، علاقہ SSP ایک نوجوان سے بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طارق جمیل صاحب نے کہا کہ نیاز اس بنگلے میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکو جاتے ہوئے خاتون خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اور ساتھ کھڑے نوجوان سے میرا تعارف ہوا گیا اور مجھے کہا کہ آپ نوجوان کے ساتھ بنگلے کا وزٹ کر لیں۔ میں نوجوان کے ساتھ بنگلے کی وزٹ کے دوران اس سے واقعی تفصیل لیتا رہا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ رات کے پچھلے پہر 3 نوجوان بنگلے کے کچن کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈال کر سیدھے ہی دروازے کا لاک کھول کر گھر میں داخل ہو گئے تھے اور کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی اذان کے بعد مالکان مکان نے نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، تینوں ڈاکوؤں نے اس کو گن پوائنٹ پہ لے لیا اور اس کی بیوی کے ہاتھ پیچھے سے باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ مالک مکان سے پوچھا کہ اور کون ہے گھر میں؟ اس نے ڈاکوؤں کو بتایا کہ اوپر کی فلور پر صرف میرا جوان سال بیٹا اور بہو ایک کمرے میں سو رہے ہیں۔ ڈاکوؤں نے مالک مکان کو کہا کہ بیٹے کا دروازہ ناک کر کے اس کو اپنی طبیعت خراب ہونے کا بول کر دروازہ کھلواؤ۔ دروازہ کھلنے پر ڈاکوؤں نے نوجوان اور اس کی بیوی کو یرغمال بنا لیا۔ باپ بیٹے کے ہاتھ پیچھے سے باندھ کر نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ پورے گھر سے قیمتی سامان مالک مکان کی کار میں ڈال کر ٹریفک چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ وقت پولیس کی شفٹ تبدیل ہونے کا ہوتا ہے اور کراچی کے روٹوں پر پولیس نہیں ہوتی۔ اور 7:30 پر قریب نوجوان خاتون کو گن پوائنٹ پر کار کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر لے گئے۔ حالانکہ گلی کے داخلی دروازے پر بیریئر اور چوکیدار موجود تھا۔ پاگل چوکیدار کی جیسے ہی خاتون خانہ پر نظر پڑی، اس نے سلام کیا اور بیریئر کھول دیا۔ خاتون اسکول ٹیچر تھی اور 6 ماہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ 8 بجے کے قریب کام کرنے والی نوکرانی بیل بجاتی رہی، دیکھا کہ بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ اس نے ساتھ والے گھر والوں کی بیل بجا کر ان کو صورتحال کے متعلق بتایا۔ ساتھ والے گھر والوں نے 15 پہ کال کر پولیس بلوا لی اور پولیس نے اندر جا کر تینوں افراد کو آزاد کیا۔ اور سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکو کس طرح متعدد انداز میں کارروائی کرتے ہیں اور ذرا برابر بھی رسک نہیں لیتے۔ میرے خیال میں کراچی سے کس عورت کے اغوا کی یہ پہلی واردات تھی۔ ویسے تو کراچی میں روزانہ سینکڑوں لڑکیوں کے اغوا کے کیسز ہوتے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ والدین یہ حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پولیس بھی جان چھوڑنے کے لیے اغوا کا پرچہ کاٹ دیتی ہے۔ ایک ہفتے میں تھانے کو نکار نامہ موصول ہو جاتا ہے اور والدین ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اس دن CPLC کے اس وقت کے چیف جمیل یوسف صاحب نے باہر یونس اور اس کی ٹیم کو ہمارے ساتھ کر دیا۔ دوسرے دن خاتون کے فون سے اس کے شوہر کو اغوا کاروں کا فون آیا کہ 10 کروڑ کا بندوبست کریں اور بتایا کہ کار ہم نے بوٹ بیچنے پر فلان دکان کے سامنے چھوڑ دی ہے، وہاں سے لے لیں۔ نوجوان کو ایک بینک میں مینیجر تھا، مجھے فون پر اطلاع کر دی۔ ہم نے کار سے فنگر پرنٹ وغیرہ لے کر ضروری کارروائی کے بعد کار نوجوان کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ کار کی گمشدگی کا خط ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو نہ ارسال کریں۔ حالانکہ ہمارا فرسودہ قانون کار کو کورٹ کے تھیور حوالے کرنے کا کہتا ہے، یعنی کہ کار کا مالک وکیل کرے، کورٹ کے چکر لگائے اور اپنی ہی کار کی ضمانت کروائے اور ہر پیشے پہ کار کورٹ میں پیش کرے اور جب تک کیس ختم نہ ہو کار فروخت نہیں کر سکتا۔ ضمانت کے براساس میں 2-3 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے جب تک کار تھانے میں کھڑی رہتی ہے۔ اس دوران کار کا آدھا سامان نکال کر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ کیا عجیب تماشا ہے۔ ہم نے نوجوان کے سارے نمبر مغوی خاتون اور اس کے والدین کے نمبر کار ریکارڈنگ پر لگوا دیے تاکہ ہمیں اغوا کاروں اور فیملی کے متعلق ضروری معلومات ملتی رہے۔ اس وقت ہمارے IG کمال شاہ صاحب تھے، CCPO صاحب اور DIG اور CIA، اور میں نے IG صاحب سے ملاقات کی اور کیس کی سنگینی کے متعلق ان کو بریف کیا۔ یہ کراچی میں کسی عورت کا اغوا برائے توان کا پہلا واقعہ تھا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ اگر اس گور کو ختم نہ کیا گیا تو اس قسم کے لاگتا اغوا شروع ہو جائیں گے جو ناقابل برداشت۔ ہم نے IG صاحب کو کہا کہ وہ ایجنسیز اور CPLC پر اپنی ذاتی اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ وہ ہماری مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر کسی میں
آئی جی کو آن بورڈ نہیں لیتے، اپنی لیول پر کام کرتے رہتے ہیں۔ آئی جی صاحب کو اس وقت آن بورڈ لیا جاتا ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فیملی سے بظاہر ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ واردات میں گھر کا کون سا فرد ملوث ہے اور کون ملزمان کو انفارمیشن لیک کر رہا ہے۔ میری مراد نوکر چاکر، قریبی رشتہ دار، دوست احباب سے ہے۔ اس لیے احتیاطاً ہم فیملی سے رابطہ کے لیے بیک ڈور چینل استعمال کرتے ہیں۔ میری نیند حرام ہو چکی تھی، میں نے سارے دوسرے کیسز پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ سی آئی کے ہیڈ مرر کو ہدایت کر دی وہ نفری کی حاضری کے 2 شفٹوں میں یقینی بنائے۔ ڈی ایس پی علی رضا، انسپکٹر سجاد، سب انسپکٹر طارق کیانی، انسپکٹر اعجاز بٹ کو حکم دیا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ دوسرے حکم تک سی آئی اے سینٹر میں موجود رہیں گے۔ بابر یونس برابر فیملی سے خاموشی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ہر گزرتا دن ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ جیسا کہ اغوا کار بہت متعدد انداز میں کام کر رہے تھے۔ مغوی لڑکی کا فون ان کے پاس تھا اور وہ کراچی کے کسی علاقے میں فون کھولتے اور نوجوان سے مختصر بات کرتے اور فون بند کر دیتے۔ ہمارے لوکیٹر آن فون کو لوکیٹ کرتے ہیں۔ مجھے رکھ کے اس مظلوم لڑکی کا خیال آتا تھا۔ اغوا کاروں کے ساتھ اچھا بھلا مضبوط مرد بھی ایک دن میں ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے 15 دن گزر گئے۔ مجھے وہ اعصابی تناؤ زندگی بھر یاد رہے گا۔ اغوا کاروں اور فیملی میں تاوان ادا کرنے کی بات چیت چل رہی تھی۔ ہم نے محسوس کیا نوجوان ہم سے کچھ باتیں چھپا رہا ہے اور ہم کو باپاس کرنا چاہتا ہے۔ یہ خطرناک عمل تھا۔ اس موقع پر ہم نے نوجوان سے بات کرنا ضروری سمجھا اور اس سے بات کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں قائم سی پی ایل سی کے دفتر بلایا۔ وہاں سی پی ایل سی چیف، ڈی آئی جی اور سی آئی اے ڈپٹی چیف شوکت سلمان، بابر یونس اور میں نے نوجوان سے بات کی اور وہ ذمہ داری کا ثبوت دے۔ اس کے ساتھ جو ثانیہ ہونا تھا وہ سو ہو گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس گینگ کی موجودگی میں مستقبل میں نہ جانے کتنی عورتیں اغوا ہونی ہیں۔ ان سب کا گناہ کوتاہی کرنے والوں کے کندھوں پر ہوگا۔ نوجوان ملزم کی گرفتاری کی صورت میں کورٹ کچہری سے خوف زدہ تھا۔ ہم سب نے اس سے وعدہ کر لیا، کورٹ کچہری ہمارے ذمہ ہے۔ نوجوان ہم سے تعاون کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ ہم نے اس کو سمجھایا کہ وہ جلدی اغوا کاروں سے تاوان کا فائنل کرے اور تاوان کی رقم بھی سی پی ایل سی چیف جمیل یونس نے اپنے جیب سے ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ نوجوانوں کے تعاون اور گینگ کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔ سی پی ایل سی والے بھی کیا کمال کے لوگ ہیں۔ ہم کو تو تنخواہیں، پروٹوکول اور سیکیورٹی بے تحاشا امارات کا بہت بڑا پیکج ملتا رہتا ہے، مگر یہ والنٹیئرز لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم سے آگے ہوتے ہیں۔ کراچی کے امن میں رینجر کی طرح سی پی ایل سی کا بھی ایک خاموش سپاہی والا رول ہے۔ اس طرح 25 دن گزر گئے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اغوا کار بہت متعدد انداز میں چل رہے تھے۔ نوجوان سے ان کی 60 لاکھ میں ڈیل ہو گئی۔ اغوا کاروں نے نوجوان سے کہا کہ جس وقت وہ فون کریں اس وقت وہ تاوان کی رقم اپنی کار میں لے کر بتائی ہوئی جگہ پہ آ جائیں۔ سی پی ایل سی چیف جمیل یوسف نے تاوان کی رقم فراہم کر دی جو نوجوان کو دے دی گئی۔ اب ہمارا کام شروع ہونے والا تھا۔ جیسا کہ آپریشن کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی اور سی پی ایل سی کے باہر یونس اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جیسا کراچی میں 2 وے ٹریفک چلتا ہے، اسی لیے ہم نے 4 ٹیمیں موٹر سائیکل پر ترتیب دی اور ہر موٹر سائیکل پر ایک بابر یونس کی ٹیم کا بندہ ایک وے کا انچارج ڈی ایس پی علی رضا کو رکھا اور دوسرے وے کی ذمہ داری انسپکٹر سجاد کے حوالے کر دی۔ کراچی میں کرمنلز ہمیشہ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں اور بھاگنے کے لیے رانگ وے کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے رانگ وے پر چیز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہم نے پوری پارٹی کو بریف کر دیا۔ رانگ وے پہ خاص خیال رکھنا۔ ایک رانگ وے سب انسپکٹر طارق یعنی دوسرا انسپکٹر اعجاز بٹ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا ان کو سختی سے کہا گیا کہ گولی نہیں چلانی، تاوان کی رقم لینے والے نوجوان کو زندہ پکڑنا ہے۔ 2 دن تک اغوا کار اور نوجوان کو مختلف لوکیشن بلاتے رہے اور دور سے کار پر نظر رکھتے رہے۔ پولیس اور ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ ہم اور سارے لوگ سادہ کپڑوں میں تھے اور ایک ساتھ وائرلیس اور ہینڈ فری نظام کے ذریعے رابطے میں تھے۔ تیسرے دن اغوا کار اور نوجوان کو اللہ والی چمرنگی کے قریب بلایا اور ہمارے دیکھتے ایک 500 سی سی کا موٹر سائیکل کار کی ڈرائیور سیٹ کے قریب کے ساتھ رکا۔ ہم نے وائرلیس پر سب کو الرٹ کر دیا۔ اغوا کار نے نوجوان سے پیسوں کا تھیلا لیا اور کار کے آگے موٹر سائیکل گھما کر رانگ وے چلنے لگا۔ ہم نے اس پارٹی کو بتایا کہ 500 سی سی موٹر سائیکل پر ایک نوجوان ان کی طرف آ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہمارا ایک موٹر سائیکل اغوا کار کے موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ اغوا کار کے روڈ پہ گرتے ہی اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہمارے جوان نے اس کو بے بس کر دیا۔ ہم نے قریب ہی واقع تھانہ فیروز آباد پر اغوا کار کو لے گئے۔ وہاں ہمارے ڈی آئی جی، سی آئی اے اور سی پی ایل سی چیف بھی آ گئے۔ تھوڑی سی چتول کے بعد اس وعدے پہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا
کہ وہ تیار ہو گیا کہ میں گھر دکھاتا ہوں جہاں لڑکی رکھی ہے۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر ملزم کے بتائے ہوئے علاقے کی طرف نکل گئے۔ کار بائی یونس ڈرائیور کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ملزم کے ایک طرف ڈی ایس پی علی رضا اور دوسری طرف انسپکٹر سجاد علی بیٹھے تھے۔ میں نے راستے میں ملزم سے معلومات لیتا رہا کہ گھر پر لڑکی کے ساتھ کون کون ہے، اس کے پاس ہتھیار کون سے ہیں۔ اس نے بتایا 2 اغوا کاروں کے پاس 2 کلاشنکوف، 2 پسٹل اور ہزاروں گولیاں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلی کتنے اغوا کیے؟ اس نے بتایا کہ یہ کراچی کی دوسری واردات ہے۔ 1 سال پہلے ڈیفنس سے ایک لڑکی اغوا کر کے 500 cc موٹر سائیکل پر لاہور لے گئے تھے۔ 6 ماہ میں لڑکی کا 4 مرتبہ تیوان لیا، بعد میں لڑکی PIA میں کراچی روانہ کر دی۔ میں نے بعد میں معلومات لی وہ کیس کسی بھی تھانے میں یا CPLC میں رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ فیملی اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بتایا کہ لاہور میں 6 پنڈی سے 3 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور کئی مرتبہ تیوان لیا اور اپنی مرضی سے آزاد کیا۔ میں نے راستے میں ہی اپنی ٹیم کو ہدایت دے دی کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اغوا کاروں کا صفایا کرنا ہے، وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ ہم نے اپنی گاڑیاں اغوا کاروں کے گھروں سے دور چھوڑ دیں اور پکڑے ہوئے ملزم کے بتائے ہوئے گھر میں سجاد رضا علی گھر کے مین گیٹ اور طارق کیانی اور اعجاز بٹ کے بیک سائیڈ سے کچھ نوجوانوں کے ساتھ دیواروں کو پھاند کے اندر کود گئے۔ اتنے میں اندر فائرنگ ہونے لگی۔ ایک نوجوان نے گھر کا آئینی گیٹ کھول دیا۔ فائرنگ رکتے ہی DIG CIA اور CPLC کے چیف باہر یونس اور میں اندر ہوئے۔ دیکھا کہ ایک 25 اور ایک 28 سالہ خوفزدہ خاتون ایک بچے کو سینے سے لگائے زمین پر بیٹھی چیخ رہی تھی کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اغوا شدہ لڑکی کہاں؟ اس نے بتایا کہ اوپر کی منزل پر کمرے میں بند ہے۔ ہم سب اوپر چلے گئے۔ کمرے میں سے اغوا شدہ لڑکی باہر نکالی اور اس کو بتایا کہ ہم پولیس سے۔ لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اپنا نام غلط بتا رہی تھی اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اسے اغوا کیا گیا، چونکہ میں پہلے دن لڑکی کے گھر میں دیواروں پر اس کی شادی کی تصویریں دیکھ چکا تھا۔ اتنے میں جبریل یوسف صاحب نے لڑکی کے شوہر سے فون ملا کر اسے بتایا کہ اس کی بیوی فرح بازیاب ہو گئی ہے مگر اپنا نام غلط بتا رہی ہے، اور فون کی کان پر رکھ دیا۔ لڑکی دوسری طرف اپنے شوہر کی آواز سن کر زور قطار رونے لگی اور بتایا کہ وہ ہی فرح ہے۔ اتنے میں باہر کچھ شور سنائی دیا اور کچھ فائرنگ ہوئی۔ لڑکی کو DIG CIA چیف CPLC ڈپٹی چیف شوکت سلمان اور بابا یونس لے کر اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ 2 اغوا کار تو گھر میں داخل ہوتے ہی مارے گئے تھے، چونکہ ہم اندر کارروائی میں مصروف تھے۔ باہر پہلے پکڑے ہوئے اغوا کار نے رسی سے ہاتھ کھول لیے تھے اور ایک نوجوان سے رائفل چھین رہا تھا، تو دوسرے نوجوان نے جو قریب ہی یہ تماشا دیکھ رہا تھا سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے جوان کو بچاتے ہوئے ملزم پہ فائر کر کے اسے گرا دیا۔ اندر پکڑی ہوئی عورت ان تینوں میں سے ایک کی بیوی تھی۔ علاقہ SHO اور DSP بھی آ گیا تھا۔ اس نے ایمبولینس وغیرہ بلائی تھی، اور جیسا کہ ہم سارے پچھلے 3 دن سے کراچی کے روڈ 1 پر خوار ہو رہے تھے، میں نے DSP علی رضا اور سجاد علی کو کہا کہ آپ اغوا کار کی بیوی اور بچے کو لیڈیز تھانے چھوڑ کر گھر چلے جائیں اور آرام کریں۔ اغوا کاروں کے لاشوں کی ذمہ داری علاقائی DSP اور SHO کے حوالے کر دی اور میں بھی گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں IG کمال شاہ صاحب اور CCPO صاحب کے فون آئے اور شاباش دے رہے تھے، اور IG صاحب نے دوسری دن ساری ٹیم کے ساتھ CPO آنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن IG کمال شاہ صاحب نے CCPO کراچی طارق جمیل صاحب اور DIG اور CIA منظور مغل صاحب نے ساری ٹیم کو تعریفی اسناد اور نقد انعام سے نوازا، اور IG صاحب لڑکی کے بازیابی کے متعلق ایک ایک تفصیل پوچھتے رہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایک خاتون جس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے وہ ایک مارے گئے اغوا کار کی بیوی ہے، گرفتار ہوئی ہے۔ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ IG صاحب نے کہا کہ وہ اغوا کاروں کی مددگار ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ سر، جو لڑکی فرح خوف کے مارے اپنا نام تک غلط بتا رہی تھی وہ عدالت میں گواہی کیا دے گی؟ ہمارے کلچر کے مطابق عورت شوہر کو کیسے نہ کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ سر، ہم نے لڑکی کے شوہر سے اس وعدے پر تعاون حاصل کیا ہے کہ کورٹ کچہری نہیں ہوگی۔ اس موقع پر منظور مغل صاحب نے میرا ساتھ دیا۔ IG صاحب نے مسکرا کہا کہ کھوسہ صاحب، جیسے آپ کی مرضی، کیس آپ کے پاس ہے، آپ صحیح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ میں نے IG صاحب کو مزید کہا کہ سر، یہ خاتون کے لیے سزا کم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی لاش لے کے اپنے گھر جائے۔ کمال شاہ صاحب اردو پشتو کے مخصوص لہجے میں بولتے تھے۔ میں نے ان کے مخصوص لہجے کی وجہ ان کی بات بڑی شوق سے سنتا تھا۔ وہ بات فوجی انداز میں کرتے تھے، نہایت پریکٹیکل۔ کسی بھی وقت پرائیویٹ کار میں اپنے کیس گارڈ کے فون سے شہر کے کسی حصے میں کھڑے ہو کر 15 کا فون کرتے اور میرا فون چھینا گیا ہے، وہ 15 کا رسپانس ٹائم چیک کرتے اور سزا اور جزا کا فیصلہ 2 ٹوکن انداز میں کرتے تھے۔ ہم سب CPO سے دفتر پہنچے۔
اور اس کو بلا کر کہا کہ وہ آزاد ہے، بھلے اپنے شوہر کی لاش اپنے ساتھ لے جائیں، بھلے اس کا کرایہ وغیرہ ہم ادا کریں گے۔ عورت اپنے شوہر کی لاش لے جانے پر راضی نہ ہوئی۔ میں نے اس کے شک پر خاتون سے کئی سوال کر ڈالے۔ یہ خاتون بھی اغوا شدہ تو نہیں، مگر اس نے دو ٹوک انداز میں بتایا کہ اس کی پیار کی شادی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار اور مجبور خاتون ہے۔ میں نے دوسرا جرائم کے متعلق پوچھا تو اس نے لاہور میں اسی طرح کی 6 لڑکیاں اغوا، توان پنڈی سے 3 لڑکیوں کو اغوا اور توان کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیتی، انکار کر دیتی۔ اس نے کہا کہ صاحب انکار کرتی تو مجھے طلاق ہو جاتی، تو میں کیا کرتی؟ ہمارا معاشرہ اور رشتہ دار ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ؟ اور میں اس جواب کی توقع کر رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، ہم لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو روبوٹ سے طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی شوہر کی لاش لے جائے، اپنی مرضی کی جگہ دفن کرائے، اور بچے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کل یہ بڑا ہو کر آپ سے پوچھے گا کہ والد کی قبر کہاں تک۔ خاتون سر سے انکار کرتے ہوئے بولی، اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھ کر روزہ رونے لگی اور کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کسی کو کہا کہ عورت کو 5,000 روپے دے کر بس اڈے پہ چھوڑا ہے۔ وہ تفتیشی افسر کو کہا کہ کیس دفتر داخل کر دے۔ عورت کی آزادی کا فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق کیا، غلط کیا یا صحیح، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دفتری کام سے جن لوگوں سے روزانہ روز واسطہ پڑتا ہے، ان سے ذاتی میل جول اور روابط کا قائل نہیں ہوں۔ کسی ختم ہونے پر اس کے فون نمبر وغیرہ ڈیلیٹ کر کے اس کو ذہن سے نکال دیتا ہوں۔ اور مجھے یہ بری عادت ہے کہ میں لوگوں کو جلدی بھول جاتا ہوں، راستے اور نام تو مجھے یاد ہی نہیں رہتے۔ تقریباً 1 سال بعد پی سی ہوٹل میں ایک شادی کی تقریب میں کھانے کے دوران چمچ میں لیے تھے تو ایک خوبرو نوجوان جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی مجھے آگے سلام کیا۔ مجھے بتایا کہ خدا صاحب یہ میری بیوی خالدہ ہے، ابھی 2 مہینے پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے نوجوان کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ لڑکی نے بڑی گمگشی سے مجھے سلام کیا اور کہنے لگی، یہ ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کیس کس طرح کی پہلی بیوی فرح کو اغوا کاروں سے چنگل سے بازیاب کرایا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ نوجوان تو لڑکی کی فرح کا شوہر ہے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا کہ فرح کہاں، تو اس نوجوان نے بتایا کہ فرح گھر واپس آنے کے بعد رات کو داڑیں مار کر روتی چیختی چلاتی تھی۔ ہم نے کراچی کے بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے گھر تبدیل بھی کر کے دیکھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر ہم نے اسے نفسیاتی اسپتال ناظم آباد میں داخل کروا دیا۔ مجھ سے تیسرے لقمہ لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی اور اجازت کے طلب نظروں سے دونوں طرف دیکھا۔ جس لڑکی کو اغوا کاروں سے واپس لانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا، اس بیچاری کا اس طرح کا افسوسناک انجام ہوگا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نوجوان اور اس کی بیوی کافی اصرار کر رہے تھے کہ کبھی ان کے گھر کھانے پہ آؤں۔ میں نے ان کو کہا اگر کبھی موقع ملا تو ضرور چکر لگاؤں گا۔ اس رائٹ آپ لکھتے ہیں کہ اصل مقصد لوگوں میں جرائم کے متعلق ایک بیداری پیدا کرنا اور ملک کو ویپن فری اسٹیٹ نہ بنانے کی وجہ سے معصوم لوگ کس قدر مصیبت کا شکار ہیں، اس کا اندازہ سیکیورٹی کے حصار میں رہنے والے پولیس، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ادارے نہیں لگا سکتے۔ عوام قسم کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 20 لاکھ ہے، ان کے بچے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں ہوتا ہے، جن کے گھروں سے بجلی کبھی نہیں جاتی، ان کے گھروں میں کبھی ڈاکہ چوری، اغوا، خون آلود لاشیں نہیں آتی۔ ان کو کیا پتہ کہ لوگ کن کن مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی سے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں۔ ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام پر لوگوں سے دلاسا دیتے ہیں، مگر جب اے پی ایس پشاور کے سانے میں ہمارے اپنے بچوں کی لاشیں گھر آئیں تب ہم کو پتہ چلا کہ دہشت گردی کس چیز کا نام ہے، اور ہم نے دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ملک سیدھا کیسے نہیں ہوگا؟ آپ آج شکار کی بندوق کے علاوہ سارے اسلحے پر پابندی لگا کر لوگوں کو ادائیگی کر کے اسلحہ واپس لیں۔ دوسرا، ہم لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ کا پرانا نظام بھی رائج نہ کر سکیں۔ آج کا سی سی ٹی وی کیمرہ کا نیا نظام جو نادرا میں منسلک ہوتا ہے، جو بندہ کیمرے کی زد میں آئے گا اس کا نام اور تصویر اپنے پاس سٹور کر لے گا، بالکل جس طرح فیس بک پر تصویریں آپ لوڈ کرتے ہیں تو اس کا نام اس وقت آ جاتا ہے۔ تیسرا، آپ موٹر سائیکل کاروں اور سارے گاڑیوں پر ملغیر عارفی آئیڈینٹیفائر سسٹم لگوائیں۔ آپ کے ملک میں جہاں سے گزریں گے سی سی ٹی وی سسٹم آپ پر نظر رکھے گا اور آر ایف آئیڈینٹیفائر یہ بتائے گا کہ آپ کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کون سا مائی کا لال کرائم کرے گا۔ ہمارا 95% جرائم تو یہ 3 کام کرنے سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف حکم کی دیر ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔